کہ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، اے بندے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے، جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے۔ اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے، سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے، سرکار کے سرکار کے سرکار کے سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے، جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا۔ نبی پاک کی نعت شریف ہے، جو نعت شریف مجھے پڑھنی ہے اس نعت کے موضوع سے میں متصل ہو گیا میں متصل ہے۔ ایک بند 3 شعر کی اور اجازت چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا، جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا، زلفیں بکھیر دی تو شب قدر بن گئی، اور سلجھا کے روضہ عید مجلہ بنا دیا، جس جان قیام فرما ہوا آمنہ کا لال، اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا، اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا، اس خاک کے تابندہ ستارے بڑے دنوں کے بعد، بڑے عرصے کے بعد اس نعت کے لیے مجھے کہا گیا ہے، فرمائش کی گئی ہے، میرا لکھی ہوئی تو ہے لیکن پڑھے ہوئے کافی نہیں ہوئے۔ شاہ کہتے ہیں کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، آقا جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، یسوع سرکار مدینہ میں سوارے ہوں گے، یسوع سرکار مدینہ میں سوارے ہوں گے، اس طرح ابر عنایات برسا ہوگا، اس طرح ابر عنایات برسا
چشم محمد کے اشارے ہوں گے جس طرف چشم محمد کے اشارے چوتھے شعر کی گنجائش نہیں ہے، پانچواں شعر شاعر نے لکھا ہی نہیں ہے، اور اس کلام کا قبلہ روحی صاحب یہ ناصری میں پڑھ رہا تھا، جگہ کسی صاحب نے فی البدی شعر دیا، اس فی البدی شعر کی خاطر میں نے یہ فرمائش قبول کر لی ہے، شاید کسی دیوانے سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے کہ تجھ کو جنت کی تمنا ہے، حوروں کی طلب، تجھ کو جنت کی تمنا ہے، حوروں کی طلب، تو نے کچھ روز مدینے میں گزارے، تو نے کچھ روز مدینے میں گزارے، تو نے کچھ روز مدینے میں گزارے، مکہ سب زیادہ غلام قطب الدین کہتے ہیں مکہ کہ اٹھ گئی جب تیری جان وہ کرم بار نظر، اٹھ گئی جب تیری جان وہ کرم بار نظر، اس گھڑی قطب تیرے بار نہارے ہوں گے، اس گھڑی قطب تیرے بار نہارے ہوں گے، ضرب اس خاک کے یہ ایک ناصری تھی جو کہ اب چونکہ عرصہ ہو گیا، بڑی خواہش تھی اور کافی کوشش بھی کی میں نے، سرائے عالمگیر آنے کے لیے 20 مرتبہ گزرنا بھی ہوا، 10 مرتبہ آنا بھی ہوا، لیکن الحمدللہ محفل میں آج شرکت ہو رہی ہے۔ کہتا ہے شاعر، تو یہ جو فرمائشیں مجھے ملی یہ ساری فرمائشیں پڑھا ہوتے ہیں، کہتا ہے شاعر کہ تن من وارا جس نے دیکھا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، ہر نعمت دیتا ہے خدا پر، وار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا پر، وار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا
تیسرا شیر اس ناچیز کا شاہ حضور کے دربار میں جانے کی حسرت بیان کرتا ہے. حسرت شیخ اللہ کی تعبیر عقیق سال ثواب کے لیے آج عمرے کے ٹکٹ کا اعلان کیا گیا ہے. خدا جانے کون خوش نصیب حضور کے دربار میں جائے گا اس محفل کی مساقت سے. شاہ اب جو شیخ میں پڑھنا چاہتا ہوں اس میں حضور کے دربار میں جانے کا ذکر کیا کہ ہوگی طلب ہوگی تیری نا پوری دور کرے اللہ ہم دیکھیں گے انشاء ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ والے کا انشاء اللہ ہم دے روضہ والے کا مولا ایک بار دکھا دے جلوہ. تین شیر سے کل پڑھنے ہیں 5. چوتھا شیر شاہ نے لکھا اور میرے لیے لکھا. چوتھا شیر کہتا ہے کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا پیش کرو. پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو تو کہہ دوں گا کہ میں تو بس کہہ دوں گا کہ میں تو بس منگتا کملی والے کا. کہہ دوں گا کہ میں تو بس منگتا کہہ دوں گا. منگتا مکہ کملی والے کا پانی اتنی دیر میں آیا ہے. اب ظاہر نہ میں پڑھتی ہوں تو پانی پی نہیں سکتا. پانی آ گیا ہے. آپ حضرات بابا بلند درود پاک پڑھیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. کہہ دوں گا کہ میں تو بس منگتا کملی. پانچواں شیر اس کلام کا 5واں شیر نبی پاک کی آنکھ کی نظر حضور کے گھر والوں کی نظر سیدوں کی نظر. شاہ نے کہا کہ آل نبی بڑھائی اللہ
کتنا آلہ کتنا والا کنبا صوفی محمد عثمان جامی یہ بہت نگر کا شاعر ہے مکتی میں کہتے ہیں کہ کیوں ہو جامی کیوں ہو جامی خوف میں شر گیت نبی کے گاتے ہیں کیوں ہو جامی خوف میں شر گیت نبی کے گاتے ہیں اپنی زبان پر حشر میں ہوگا اپنی زبان پر حشر میں ہوگا نعرہ کملی والے کا اپنی زبان پر حشر میں ہوگا نعرہ کملی والے کا سب زیادہ سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب نصیر کی کلام کے لیے بڑے تسلسل سے مجھے حکم دیا گیا ہے میں اپنے وقت میں ہی اور وقت قبلہ روکی صاحب کی اجازت سے 35 سے 40 منٹ میں نے مقرر کر لیا ہے اور تقریباً 18 منٹ ہو رہے ہیں مجھے ناظرین پڑھتے ہوئے صاحبزادہ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہر چند کیا کان بھرا ہے تیرا کشکول ہر چند کیا کان بھرا ہے تیرا کشکول ہر چند کیا کان بھرا ہے تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہر چند کیا کان بھرا ہے تیرا کشکول ہر چند کیا کان بھرا ہے تیرا کشکول ہر چند کیا کان بھرا ہے تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری علی اکبر نعیمی صاحب ہمارے اسٹیج پہ تشریف لا رہے ہیں ذرا سا اثر دے دیجیے گا میں حضرت کا نعرہ آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ ماں صاحبزادہ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ ماں اور کیا مانگنا ہے اس در سے تجھے کیا مانگنا ہے میں بتاؤں تجھے کیا مانگنا ہے سلطان زیارت کی دعا
سلطان مدینہ زیارت کی دعا کر سلطان مدینہ زیارت کی دعا کر سلطان مدینہ زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ آج وہ مائل باتا یہ فیصلہ کہ کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر نہ پڑھا جائے تو کشمری رہتی ہے محفل نعت اور اعلیٰ حضرت کا شعر نہ ہو تو محفل تو ہو جاتی ہے لیکن کشمری رہتی ہے اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی اور ایسا سچا بھائی ایسا سچا دینے والا ایسا کہ وہ ہے فقیروں کو گنجے نہ جانے والے یہاں دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے فقیروں کو گنجے نہ جانے والے یہاں دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے کنارے پہ کشتی لگا دینے والے قیامت کے دن بخشوا دینے والے مقدر ہمارا جگہ دینے والے سماوت کے دریا بہا دینے والے محمد ہے حق سے ملا دینے والے محمد ہے حق سے ملا دینے والے فقیروں کو گنجے نہ دینے والے گناہگاروں کو یہاں دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے کنارے پہ کشتی لگا دینے والے قیامت کے دن بخشوا دینے والے مقدر ہمارا جگہ دینے والے سماوت کے دریا بہا دینے والے محمد حق سے ملا دینے والے خوبیوں کے ڈبا دینے والے بہت برے کو نبھا دینے والے زمانے کی بگڑی بنا دینے والے زمانے کی بگڑی بنا زمانے کی بگڑی بنا دینے والے فقیر مانگنے شاہوں کے سر پہ جاتے ہیں لیکن یہاں تو شاہ بھی بن کر فقیر آتے ہیں والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا
سے جو ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ آج وہ مائل بوتا اور بھی کچھ مانگ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بوتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بوتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے مانگ لے مانگ لے مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اب گنجائش اتنی ہے کہ میں 2 کلام پڑھ سکوں گا اور بلکہ ہاں آخر میں اب آخری کلام پڑھ رہا ہوں بہتر اسی میں گرا پڑھوں گا لیکن اب آپ کلمے کے ذکر کے لیے بھائی آپ فرما رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ کلمے کا ذکر یا حمد باری تعالیٰ چونکہ نعت شریف سے قبل پڑھی جاتی ہے اگر مجھے پہلے موصول ہو جاتی نہیں تو پرچی میں پڑھ دیتا ہوں چونکہ نعت شریف کا میں آغاز کر چکا انشاءاللہ کہ زندگی رہی حاکم ہوگی شاہ کہتا ہے میاں شاہد صاحب شاہ نے نبی پاک کی نعت میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہاں وہ کہتا ہے جی آپ میں وہی گرا پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنے وقت کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی بیوی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی بیوی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی 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 جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی 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 پھر دیکھی جب تلاش میں اصحاب مصطفیٰ پھر دیکھے جب تلاش میں اصحاب مصطفیٰ پھر دیکھے جب تلاش میں اصحاب مصطفیٰ تو خوشبو پتا بتاتی تھی آقا ادھر گئے دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی اس نعت کے لیے تسلسل سے مجھے حکم دیا گیا ہے اسی میں مجھے گرا پڑنی ہے اپنے وقت میں کہتا ہے شاہ کہ 2 جہاں کے داتا ہے محمد 2 جہاں کے داتا ہے ذات بے مثالی ہے کلیوں کی چٹک بلبل کی چہک پھولوں کی مہک سبزوں کی لہک خاروں کی کھٹک پتوں کی کھڑک تاروں کی چمک ذروں کی دمک کہتے ہیں یہ سب یک منہ ہو
والے کی شان ہی نرا ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، وہ جنت میری دیکھی ہے جہاں سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ پھولوں کی بہاریں بھول گئے، پھولوں کی بہاریں بھول گئے، کیسے ستارے بھول گئے، پھولوں کی بہاریں بھول گئے، کیسے ستارے بھول گئے، پھولوں کی بہاریں بھول گئے، کیسے ہیں ستارے بھول گئے، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا، ہم سارے نظارے بھول گئے، جس دن سے مدینہ ہم سارے نظارے بھول گئے، بڑا سکون، ماشاءاللہ بڑا سکون میسر اس قرینے میں، بڑا سکون میسر ہے اس قرینے میں کہ رہو کہیں بھی مگر رہے مدینے، جہاں پہ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، وہ جنت میری دیکھی بھالی ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ میں مدینے پہنچا، میں نے کیا دیکھا، مدینے میں میں نے کیا دیکھا، شاعر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر طرف مدینے میں نے کہ بھیڑ ہے فقیروں کی بھیڑ ہے، فقیروں کی ماشاءاللہ بھیڑ ہے، فقیر سارا جگ سوال ہے، ایک دینے ہے طیبہ میں ایک دینے والا
آتا ہے سرد سواری ہو گیا 36 منٹ اور مجھے مائکروفون سے جدا ہونے میں رہ گئے 4 منٹ قبلہ میاں صاحب کا بھی حکم ہے اور بھائی چھوٹے ذوالفقار صاحب نے لکھا کہ مجھے پنجابی کلام ضرور پڑھنا ہے تو پنجابی کلام تو میں ازراہ مجبوری پڑھا کرتا ہوں کہ جہاں کو سمجھتے الحمدللہ سارے لوگ اردو سمجھتے ہیں کوئی مجھے نہیں ہے بہرحال ان کا حکم ہے تو آپ سماعت کر لیجیے اس محفل کی مناسبت سے 3 یا 4 منٹ میں یہ کلام مکمل کرتا ہوں کہتا ہے شاہ کہ بیڑا محمد والا بیڑا محمد والا لیلا پہ اتاریاں بیڑا محمد والا لیلا پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا حاجی روزے تے جانے میرے روندے گھرلانے حاجی روزے تے جانے میرے روندے گھرلانے جند مکھ چلی مکھیاں نہ انتظاریاں جند مکھ چلی مکھیاں نہ انتظاریاں جس نے مدینے جانا کر لو 2 شعر میرے پڑھے اور تیسرا شعر چھوڑ کے چوتھا شعر پڑھ رہا ہوں شاہ نے کہا کہ شالا او دن بھی آوے سونا سانو کھول بلاوے شالا او دن بھی آوے شالا او دن بھی آوے سونا سانو کھول بلاوے رل مل کے دیکھن روزہ رل مل کے دیکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے دیکھن روزہ اے سیاں ساریاں جس نے مدینے جانا کر لو 5واں اور آخری شعر اس کلام کا 5واں اور آخری شعر شاید میری ان کے شہزادوں کا دامن تھام کے کہتا ہے 5واں شعر اس نے کہا کہ آب زمزم میں پیواں اوتھے میں مراتے جیواں آب زمزم میں پیواں آب زمزم میں پیواں اوتھے میں مراتے جیواں صدقہ نواز آلہ صدقہ نواز آلہ سن میری آزاریاں صدقہ نواز آلہ سن میری آزاریاں صدقہ نواز آلہ سن میری آزاریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیار